نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم علماء ذی وقار مسجد حاضہ کی بلکہ خوبصورت مسجد کی خوبصورت انتظامیہ جو ہر سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی 12 روزہ کانفرنسز مختلف علماء اور مختلف عنوانات کے ساتھ اس کو انعقاد کرتے ہیں، اور اس محفل میں مہمانان ذی احتشام تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، بالخصوص ملک محمد سلطان صاحب ضلع صدر منہاج القرآن حافظ آباد، محترم صابر حسین گجر صاحب، محترم عامر سلطان صاحب، محترم بشیر احمد رحمانی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن پی 70، فیصل محمود گجر صاحب ضلع صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ، اس کے علاوہ بہت سارے حضور کے عاشق آقا کی محفل میں جو آتا ہے وہ خاص ہی ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں اور احاطہ کریں تو خالق کائنات نے 2 آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں نے آج ہی آپ کا اشتہار کسی کے تھرو منگوا کر اس پر عنوان اپنا پڑھا، سفر میں تھے تو میں نے کہا چونکہ عنوان مینشن کیا گیا ہے تو آج میں اسی عنوان کے مطابق ہی گفتگو کروں گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج کے نوجوانان ملت جو ہیں ان کی تربیت کیسے ممکن ہے، اور آقا کے کردار سے کون سی خوشبو لے کر آج کے جوان سنور سکتے ہیں اور جوانوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکید اور تحقیق تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ پہلی بات جو قابل توجہ ہے، آج چونکہ بالخصوص جوانوں کو منشن کیا گیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ اور آپ کی کامل زندگی مطہرہ اور حیات طیبہ سے کائنات کی ہر شے بینیفٹ لے رہی ہے، اور کوئی شے کائنات کی ایسی پیدا نہیں ہوئی
جس کے لیے حضور کی زندگی میں حصہ نہ ہو۔ اس لیے سورہ انبیاء علیہ السلام کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ طے کریں شفقت، طے کریں رحمت کسی ایک جنس کے لیے نہیں، بلکہ تحت الثری سے لے کر فوق الثری تک کائنات کی ہر شے نالین مصطفیٰ کی خیرات مانگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس وسعت ظرفی رسول اور رحمت مصطفیٰ کی وسعت کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کے در کے سوالی صرف انسان ہی نہیں ہے۔ اگر صرف سائل ہوتا، صرف بولیے سائل ہوتا، تو پھر شاید انسان سمجھتا کہ چونکہ ہم ہی سوالی ہیں۔ یہاں السائل ہے اور سائل پر الف لام داخل ہے۔ چھوٹے ہوتے ہم کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جب کسی لفظ پر الف لام لگ جائے تو وہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن سن لیں یہاں پر السائل پر الف لام نکرہ کو معرفہ کرنے والا نہیں ہے۔ نکرہ کو یہ چھوٹی کلاس والا الف لام نہیں ہے، یہ بڑی کلاس والا الف لام ہے، اور الف لام کی 11 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہاں کر دیتا ہوں السائل۔ یہ جو الف لام داخل ہوا سائل پر، یہ برائے جنس ہے، یہ برائے جنس۔ اب جنس کا لفظ سن کر آپ پریشان نہ ہوں، ایک ایک شے کی کئی جنسیں ہوتی ہیں۔ آپ روز میلاد کا لنگر کھا رہے ہیں، چاول کی بھی کئی جنسیں ہیں، کوئی سپر پکا رہا ہے، کوئی کرنل سپر، کوئی 85، کوئی 86 جنسیں ہیں کہ نہیں بولیے۔ گندم کی بھی کئی اجناس ہیں۔ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھیں تو پانیوں کے اندر رہنے والے پرندے، جنگلوں میں رہنے والے درندے، ان کی بھی انکاؤنٹیبل، لامتناہی، بے حد و حساب قسمیں ہیں، اور قیامت تک یہ قسمیں اجناس بڑھتی رہیں گی۔ فرشتہ ہونا ایک الگ جنس ہے، جن ہونا الگ جنس ہے، ملائکہ اور پھر حوریں ہونا الگ جنس ہے، غلماں الگ جنس ہے۔ تو کائنات اجناس سے بڑی بڑی ہے، ایک جہان میں لاکھوں کروڑوں جنسیں ہیں، تو پھر کل جہانوں میں کتنی جنسیں ہیں۔ اللہ فرما رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کو اتنا وسیع کیا کہ کل جہان آپ کی رحمت کے اس طرح محتاج ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، انسان ہونا تو ایک جنس ہے، کائنات میں ہم نے کوئی جنس پیدا ہی نہیں کی جسے محمد کے در کا سوال ہی نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی ہر جنس در مصطفیٰ کی سوالی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہرن بھی حضور کو گزرتے دیکھ کر اپنی جان چھڑانے کے لیے خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں، جنگل کے بھیڑیے بھی اپنی خوراک لینے در مصطفیٰ پہ آ جاتے ہیں، اور جنگل کے شیر بھی زیارت مصطفیٰ کا بہانہ کرنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری لے جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے میں نہیں مانگتا، میں سوالی نہیں بنتا۔ ارے نادان، تیرے سوالی نہ بننے سے سمندر کا کیا بگڑتا ہے؟ تیرے قطرہ نہ مانگنے سے سمندر کا کیا بگڑتا ہے؟ تو نہیں آتا اس در پر سوالیوں کی کمی نہیں، تو خوش نصیب ہے جسے بار بار بلایا جاتا ہے۔ ان ملائکہ سے پوچھو جو ایک بار آ جائے قیامت تک ترستا رہتا ہے کہ محمد کے در میں جانا نصیب ہو جائے، اور اسے موقع نہیں ملتا۔ اس در کے سوالیوں میں کیا کمی؟ اپنا دامن اسی طرح وسیع رکھ جتنا بڑا سخی دینے والا داتا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کر دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں
صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، کائنات کی ہر شے کے لیے حضور مشعل راہ اور نمونہ حیات ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے مخصوص کیا جوانوں کے ساتھ متعلق، تو دوستان ذی احتشام، دین مبین کی اصل اور جس سے یہ سارے اعمال جس کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے دیے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کو اس لیے عطا کیا گیا تاکہ نوجوان نسل کا اخلاق سنور جائے۔ کیا سنور جائے؟ اخلاق سنور جائے، اور ان کا دل صاف ہو جائے ہر کینے سے، ہر حسد سے، ہر بغض سے۔ اگر اندر حسد سے بھرا ہو، غیبت، چغلی، فراڈ اور دھوکے اور عداوت سے بھرا ہو، اور دشمنی اندر پلی ہو، تو پھر نمازیں بھی اسے فائدہ نہیں دیتی، روزے بھی بولو اسے فائدہ نہیں دیتے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ خاتون کے بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، بعض نے ایک مرد کا لکھا ہے کہ آقا وہ تہجد گزار ہے، لیکن حضور نفلی عبادتوں کی کثرت کرتے ہیں، لیکن اس کی زبان میں مٹھاس نہیں، بدخلق ہے، جب کلام کرتی ہے تو گالی سے کرتی ہے، محلے والے تنگ ہیں، لوگ اس کے حسد سے، بغض سے، عداوت سے تنگ ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا اس کو بتا دو ہے یا اہل النار، وہ جہنم کی حقدار ہے۔ کہاں گئی تہجدیں؟ کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گئی چاشت، تبابین، اشراق؟ کہاں گئے روزے؟ کہاں گئے فرائض؟ پھر فرائض سے آگے نوافل، پھر نوافل کی کثرت، پھر ساری رات سجدہ ریزیاں۔ یہ سجدے بھی فقط اس لیے ہیں کہ شاید کسی بڑی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تیرا من سدھر جائے، تیرے دل سے تکبر ختم ہو جائے اور اندر عاجزی بھر جائے۔ حضور کی سیرت طیبہ جوانوں کے دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے، انہیں حسد سے، بغض سے، تکبر سے، اناد سے پاک کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ سامنے تشریف، اور فرمایا لقد کان لکم، تم سب کے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ، صرف ایک جنس کے لیے نہیں، اور ایک شے کے لیے یا ایک طبقے کے لیے نہیں۔ دیکھیے نا، علماء ہوتے ہیں تو علماء بھی ان کو فالو کرتا ہے ایک طبقہ، سارے لوگ فالو نہیں کرتے۔ ایک مالدار ہے اسے بھی ایک طبقہ فالو کرتا ہے، تاجر لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ یہ بڑا امیر کیسے ہو گیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے امیر پھر اس کے پیچھے دیکھتے ہیں، اس کو لیے نمونہ بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی خاتون ہے، اس کو بننا، سورنا، سجنا، اس کو دیکھتی ہیں کچھ عورتیں، پھر اس طریق پر چلتی ہیں۔ دنیا کا ہر فرد کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک پارٹی کے لیے، ایک طبقے کے لیے نمونہ ہے۔ واحد ذات مصطفیٰ ہے جس کے لیے فرمایا لکم، قوم ضمیر مخاطب جمع ہے، قوم ضمیر مخاطب۔ اور ایک اصول سن لیں، یہ کوئی بات قرآن کے لاء میں سے ہے، اصول قرآن میں سے ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک اصول قرآن، ایک حدیث ہے، ایک اصول حدیث، ایک فقہ ہے، ایک اصول فقہ۔ یہ بات اصول قرآن میں سے ہے کہ جہاں قوم ضمیر مخاطب جمع آ جائے، اس سے مراد امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے۔ امت دعوت بھی ہے، ذرا نام بول دیں، امت دعوت بھی ہے، اور بولو امت اجابت بھی ہے۔ پریشان نہ ہوں، امت اجابت، ایجاب و قبول تو سنا ہوگا نا جب نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول۔ امت اجابت یہ ہے کہ جس نے کلمہ قبول کر لیا مصطفیٰ کا، حضور کو مان لیا، وہ امت اجابت ہے۔ ہم لوگ مسلمان صاحبان ایمان، اور جس نے نہیں مانا ابھی تک لیکن اسے دعوت ہے کہ آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، وہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ امت دعوت ہے۔ لیکن کل آئے گی امت اجابت اور امت دعوت، کوئی مانے یا نہ مانے،
مصطفیٰ کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، بس فالو جو کر لے وہ سدھر جائے گا، وہ سمر جائے گا، کیونکہ کون ضمیر مخاطب جہاں آ جائے گی اس میں ٹوٹیلٹی کے ساتھ امت داخل ہے، کلیت کے ساتھ امت داخل ہے۔ صرف آپ ایک طبقہ خائے کو زندگی کو آپ اس میں شمار نہیں کر سکتے۔ میں اس پر ایک دلیل قرآن پاک سے دے دوں، اس قوم پر، لقد کان لکم، تم سب کے لیے نمونہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمائے کیف تکفرون باللہ، کافرو ہاؤ ٹو ریفیوز اٹ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم سب مردہ تھے، فاحیا، بولو تو صحیح، فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، 3 مرتبہ قوم آیا ہے۔ تم مردہ تھے، اللہ فرماتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہاری مردگی کو زندگی میں بدل دیا۔ وہ زندگی صرف مسلمان کو ملی یا کافر کو بھی ملی؟ بولیں تو پھر قوم میں کون کون ہوئے؟ دعوت بھی اجابت بھی۔ ثم یمیتکم، پھر تم سب کو موت دیتا ہے۔ موت صرف مسلمانوں پر آتی ہے یا ان پہ بھی آتی ہے؟ تو قوم سے مراد کون ہے؟ بولو سب۔ پھر ثم یحییکم، پھر وہ تم سب کو قبروں میں زندہ کرتا ہے۔ تو قوم سے مراد کون کون قبر میں زندہ ہیں؟ کڑے چلے جڑے آندے نے اے ولی زندہ نہیں، اللہ تو فرما رہا ہے قوم سارے زندہ ہیں، کافر بھی زندہ، مشرک بھی زندہ، منافق بھی زندہ۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مرد مومن زندہ نہیں؟ وہ اسے اونچے درجے پہ زندہ، اولیاء زندہ، صلحاء زندہ، اتقیاء زندہ، صوفیاء زندہ، احیاء زندہ، اقطاب زندہ، اوتاد زندہ، ملہم زندہ، تابعین زندہ، اس سے اونچے درجے پہ حضور کے صحاب زندہ، اہل بیت مصطفیٰ زندہ، انبیاء و رسول انسان زندہ، اور سب سے اونچے درجے پہ محمد مصطفیٰ زندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں سارے زندہ، لیکن فرق سن لیں، کافر مشرک منافق جہنم کے اور قبر کے عذاب کے لیے زندہ ہے، مرد مومن محمد کے دیدار کے لیے زندہ ہے۔ تو قوم نے سب کی موت، قوم نے سب کی زندگی کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے فرمایا لقد کان لکم، یہ بھی وہی قوم ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ جمع ہے مخاطب، اس سے مراد یہ ہے کافر اگر تو بھی سدھرنا چاہتا ہے تو دامن مصطفیٰ میں آ جا۔ سب کو دعوت ہے، سب کو بولو دعوت۔ اس لیے یہودی کا بچہ سنورنے کے لیے در رسول پہ رہتا تھا اور کئی سال تک آتا رہا، نو نہالان ملت، نو نہالان امت، بار کا ہے مصطفیٰ سے خیر لینے کے لیے، اور یہ در ایسا ہے، اس در پر جھڑکی نہیں ہے، اس در پر بولو جھڑکی نہیں ہے۔ اخلاق کا درس ہے، کردار کا درس ہے، حسن خلق کا درس ہے، سچائی کا درس ہے، عدل کا درس ہے، انصاف کا درس ہے، مساوات کا، رواداری کا، اصول کا درس ہے، جھڑکی نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، ابو جو بھی آ جائے بھر دو، جھڑکی نہیں دیتا۔ اس لیے شیخ الاسلام میرے استاد ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کا معروف جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ گناہ سے نفرت کرو مگر بولو گناہگار سے نہیں۔ آج سگا باپ پتر کا گناہ 2-4 بار دیکھ لے تو پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا، سگا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا گناہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو پاس بٹھانا گوارا بولو نا نہیں کرتا۔ آج کوئی مولوی صاحب کسی مولوی صاحب کا گناہ دیکھ لیں
تو پاس بٹھانا گوارا؟ کوئی نعت خان کسی نعت خان کا عیب دیکھ لے، کوئی کسان کسی کسان کا عیب دیکھ لے، سیاستدان دوسرے سیاستدان کا عیب دیکھ لے، تو سٹیج پہ چڑھ کے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، بے آبرو کرتا ہے۔ دو نعت خان بیٹھ جائے تیسرے کی خیر نہیں، دو مولوی بیٹھ جائے تیسرے کی خیر نہیں، دو کسان بیٹھ جائے تیسرے کی خیر نہیں، دو عورتیں بیٹھ جائے تیسری کی خیر نہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں؟ بولیے ذرا۔ ہم کپڑے اتارتے ہیں، ہم بے حیائی سے کام لیتے ہوئے اسے بے پردہ کرتے ہیں، اسے رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا من ستر المؤمن فقد ستر اللہ، اگر چاہتے ہو کہ معاشر میں تمہیں بھی پردے میں رکھا جائے تو وہ مومنوں کو زمین پہ پردے میں رکھا کرو۔ کسی کا پردہ چاک کرنا یہ بدخلقی ہے، اور کسی کو ڈھانپ دینا یہی خلق مصطفیٰ ہے۔ یہ دین کی روح ہے، یہ دین کی روٹ ہے، یہ دین کی اصل ہے، یہ دین کی جڑ ہے۔ اور آقا تشریف لائے ہی ہمارے خلق کو سنوارنے کے لیے۔ حضور کی آمد کا ایک مقصد بولو، ہمارے اخلاق کو سنوارنا۔ یہ ٹاپک اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہمارا کریکٹر سنور جائے، ہمارا کردار سنور جائے۔ اس کردار میں بیسک جگہ دل، روح اور قلب کی جو جگہ ہے اس جسم کے اعمال میں وہ اخلاق ہے۔ آقا نے اس لیے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تشریف آوری کا ذکر ہے کہ نہیں؟ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کس لیے؟ فرمایا لأتمم الاخلاق، تاکہ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں، تمہارے اخلاق کو تمام کر دوں اور مکمل کر دوں اور کامل کر دوں، سنوار دوں، اس لیے بھیجا گیا۔ اور خلق کا سب سے حسین رتبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے حسد، بغض، عداوت اور کینہ نہ رہے۔ اگر یہ نہیں ہے، باقی ساری عمل ہیں، تو بولو کسی کام کے نہیں، بولو کسی کام کے نہیں۔ تم سب کے لیے آقا کی زندگی حیات طیبہ میں نمونہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اور انس بن مالک تو کہتے ہیں چونکہ نونہالان امت کی تربیت کا مسئلہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نونہالی کے 10 برس حضور کی خدمت میں گزارے، بچپن۔ جب تشریف لائے ہوں گے 4-5 سال کے تو ہوں گے نا، تو 10 سال گزار دیے، نونہال ہو گئے کہ نہیں؟ حضور کی خدمت میں گزارے 10 برس۔ فرماتے ہیں 10 سالوں میں حضور کے خلق عظیم کی مثال یہ ہے کہ 10 سالوں میں حضور نے مجھے ایک بھی جھڑکی نہیں دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ہوں اور غلام سے غلطی ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی حضور کے نالین مبارک سے گھر جھاڑتا تھا، کبھی روٹیاں پکاتا تھا، کبھی گھر میں جھاڑو دیتا تھا، کبھی بستر حضور علیہ السلام کے دھوتا تھا، کپڑے مبارک پیش کرتا تھا۔ اور کام کاج میں کہیں مسٹیک کا خدشہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، کمی رہ جاتی ہے نا، رہ بھی جاتی ہے۔ حدیث کی ورڈنگ یوں تک ہے کہ حضور نے جھڑکنا تو بڑی دور کی بات، کبھی گھورا بھی نہیں۔ ہوتا ہے نا آنکھ سے تھوڑا سا اشارہ ہی دے دیں، زبان سے جھڑکنا تو اگلی بات، کبھی آنکھ سے گھورا بھی نہیں کسی کے سامنے، یا الگ بھی کہ کہیں اشارہ ہی دے دے کہ تجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی، نہیں، جو ہو جاتا مسکرا دیتے، مسکرا دیتے۔ یہ نونہالان امت کی سروس ہو رہی ہے، حضور کی خدمت، تربیت ہو رہی ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھڑکا ہی نہیں مجھے، کبھی گھورا ہی نہیں۔ میں نے 10 برس اس حالت میں آقا کی خدمت میں گزار دی۔
وہ انس بن مالک خود راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ بند تھا مسجد نبوی شریف کا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور کا خطبہ کچھ اور تھا، خطبہ روک کر حضور نے فرمایا ابھی ایک ایسا شخص دروازہ کھول کے داخل ہوگا جس کو میں مصطفیٰ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل جنت میں سے جڑے کہندے نے دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، دروازہ بند ہے حضور دس دے رہے آن لگا جے حضور نو ہر جنتی دا پتا کوئی نہیں، او دے چھپے عمل دا بھی پتا ہے، او چھپیا کتھے سی عمل وہ بھی دسن لگا۔ عنقریب ایک جوان ایک شخص داخل ہوگا جس کو میں جنتی ڈکلیئر کر رہا ہوں، وہ جنتی اہل جنت میں سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک سادہ سا شخص آیا ہے، سادہ سا لباس پہنا ہے، سادہ سا ہے، کوئی اتنا کوئی عالی شان دکھنے میں نہیں تھا، اس طرح کا ویل لوکیٹڈ جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ بڑی بوسکی شوسکی پائی ہوئے گی، خصہ وغیرہ نہیں، وہ اس نے جوتا پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، عام سادہ سی چپل اور کپڑے بس ایسے پہنے ہوئے تھے، تو ایک سادہ سا شخص داخل ہوا، آگے حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا، ہم سب نے حضور کی بات پر اسے دیکھا، ججمنٹ نہ کر سکے کہ اس کا عمل کون سا ہوگا، اور سرکار کی مجلس میں ہم نے اکثر اس کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں اب مجلس برخاست ہو گئی، اگلے دن پھر حضور کی مجلس لگی، آقا نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص دروازہ کھول کے داخل ہوگا، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پھر وہی تھا، اگلے دن بھی، تیسرے دن پھر مجلس لگی، تیسرے دن پھر مجلس میں خطبہ چھوڑ کر آقا نے فرمایا ابھی ایک شخص داخل ہوگا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں تیسرے دن بھی وہی تھا، جنہوں ترے باری حضور کہن جنتی ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ، کتنا خوش بخت ہے وہ۔ پتہ چلا وہاں مال و دولت سے جنت نہیں ملتی، وہاں بوسکیاں شوسکیاں پہننے سے اور جبے کبے پہننے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت کہاں چھپی ہے وہ بتاتا ہوں۔ جب بات ہو گئی صحابہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کہ اس کا کون سا ایسی پریکٹس ہے، ایسا عمل ہے جس نے حضور کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ سے جو اچیو کیا ہو، جس کی وجہ سے یہ اہل جنت میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا اگلا حصہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے جل پڑا، چلنا نہیں، گل پوچھ کے چلنی ہے کہ حضور کتھوں تک ویکھدے ہیں۔ ان میں تجسس ہوتا تھا، بات کہاں کی ہے، کہاں سے نکلی ہے، عمل کون سا ہے، کدھر سے آیا ہے۔ موضوع تسا خشک رکھے لیکن میں تری پاس اڑی۔ تربیت بڑی مشکل ہوتی ہے نا، تربیت ٹریننگ، لیکن بڑی توجہ طلب بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل پڑے، گئے اور کہنے لگے میں تیرے کو چند دن رہنا چاہنا۔ اس کا وہ عمل جو حضور نے چھپا ہوا بتایا تھا، اس عمل کو ٹریس کرنے کے لیے صحابہ راتیں رہ رہے۔ انہوں نے کہا ویلکم، ایک دن ٹھہرے، رات کو عشاء پڑھ کے وہ سو جاتا، کروٹ بدلتے کبھی اللہ اکبر کہہ دیتا، اور ساری رات سویا رہتا، تہجد نہیں پڑھی، پھر فجر کے وقت اٹھا، فجر پڑھی، روٹین فرائض کی تھی، سوچا کہیں ہو سکتا ہے چھپ کے 1000 نفل پڑھتا اور رات، وہ نظر نہیں آیا، جو تجسس تھا وہ ختم ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی، عمل تو نظر نہیں آ رہا کوئی، جس نے 3 بار زبان مصطفیٰ سے اسے جنتی کہلوا دیا، مہر لگ گئی، اب پتا تو چلے وہ عمل کون سا ہے، پریکٹس کون سی ہے۔ اگلا دن ٹھہرے، پھر اگلی رات آئی، پھر وہی دیکھا، اگلی رات آئی، پھر وہی دیکھا، ایٹ لیسٹ مجبور ہو گئے پوچھنے پر، یارو گل تے دس گل کیڑی ہے جی وجہ نال تو جنتی ہے۔
اونٹ تیرے کو مہنگے کوئی نہیں، عمل تیرے کو کوئی نفلی عبادات دی کثرت کوئی نہیں. غلط دس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے آگے سے کہا، صحابی نے انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ نے دیکھا ہے بس میں تو یہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کثرت نوافل، کثرت گریہ ازاری وغیرہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے. کہ یار کچھ تو ہوگا نا جس وجہ سے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے جنتی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر پریشان ہو کے چل پڑے. ابھی چند قدم چلے اس نے آواز دی، اس نے کہا ذرا بات سن جائے، ایک گل یاد آ گئی ہے، ایک گل یاد آ گئی ہے. وہ بات معلوم ہے کیا ہے؟ وہ بات صرف اتنی ہے جو بقیہ سے مجھے منفرد کرتی ہے کہ میں نے اپنے دل میں کبھی کسی کے بارے حسد نہیں رکھا. میرا دل حسد سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، چغلی سے پاک ہے. میرا دل کسی سے عداوت میں پاک ہے. کسی کو جتنا بھی مل جائے میں نے کبھی حسد نہیں کیا. ایسے حسد ہی نہیں مکتا. فلانا مسجد کا صدر کیوں بن گیا؟ فلانا جڑا وہ گل چ لاما صاحب کی گل چ ہار کیوں پا گیا؟ ہار تو میں پانا سی. فلانا جڑا انہیں کیوں کھانا پکایا؟ یار میں بہتا نہیں سا. انسان کو حسد ہی نہیں ڈوبا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس جس کا دل حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، عداوت سے، میل کچیل سے پاک ہو گیا، قیامت تک آقا کی زبان نے قدس نے بتا دیا بس اس کے دل کی پاکی نے اس کی نمازیں بھی قبول کروا دی، روزے بھی قبول کروا دیے، حج بھی قبول کروا دیے، وہ جنتی ہو گیا. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے نمک کو پانی کھا جاتا، جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی. حسد اس آگ کا نام ہے، بغض اس آگ کا نام ہے. دل شفاف رکھو، ستھرے رکھو، اجلے رکھو، مطہر رکھو، منور رکھو. بس صحابہ کہتے ہیں، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم نبی کی صحبت، نبی کی سیرت، حضور کے اسوہ حسنہ اور مصطفیٰ کے کردار نے ہمیں اتنا اجلا، مطہر، منور بنا دیا تھا کہ ہمارے اندر سے غیبتیں ختم ہو گئی تھیں اور آرزویں اور خواہشیں مٹ گئی تھی. ہم اپنی جگہ دوسرے کو عزت دیتے تھے. اے نہیں ہوں مینوں کرسی لب گئی تو میں چوڑا ہو گئی بہ جا کے دوجا انسان ہی نہیں. تینوں کی پتہ جڑا تھلے بیٹھا وہ زیادہ مقبول ہوئے. تو تربیت اگر کرنی ہے تو پھر ڈیزگنیشن منصب پا کر بھی ہمیں بحیثیت کارکن حضور کی بارگاہ کا غلام اور نوکر بن کے رہنا. میں اس پر آپ کو اجازت دے دے تو ایک تربیت کا نقطہ عرض کر دوں. خاص بات ایک نقطہ ہے میرے ذہن میں ابھی پہنچا، ٹھیک ہے، اور آپ کے چہروں کی لذت نے پہنچا دیا. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، آقا نے نبوت اور رسالت کو بقیہ کو باندھ دیا اور چھا گئے اور کہا کہ ہن تہاڈی لوڑ کوئی نہیں، ہن میں آ گیا. سورج جب طلوع ہوتا ہے نیچے سے آیا زمین کو چمکانے ہیں، زمین تو تھلیوں جو نکل گیا تو سامنے ہی پتہ زمین واسطے آیا ہے. جب نکلتا ہے تو پہلی شعاع زمین کو دیتے ہی نہیں، نکلتے اس کا رخ آسمان کی طرف. پہلی شعاع کدھر ڈالتا ہے؟ آسمان کی طرف. سوچا کبھی کیوں؟ اس لیے کہ زمین تو سارا دن چمکانا ہے مگر پہلے آسمان پہ روشنی ڈالتا ہے اور آسمان کے ساری رات چمکنے والے ستاروں کو پیغام دیتا ہے جنہ چمکنا تھا جے چمک لیا ہے، اب چلے جاؤ میں آ گیا ہوں اور میرے ہوتے تمہاری حاجت نہیں رہی، تمہاری طلب نہیں رہی. سورہ الطور
سورۃ النجم، یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں اور اس کو ربط بین الآیات اور ربط بین السورہ کا علم کہتے ہیں، اصول قرآن ہے۔ آئیے سورہ الطور کی آخری آیت یہ ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رب کی تسبیح کرو جب ستارے غروب ہو جائیں۔ النجوم سے مراد ابن عباس کے مطابق کوئی انبیاء کے نور کے ستارے ہیں، ارے انبیاء کی نبوت اور رسالت کے ستارے ہیں۔ اور بس جب یہ آیت ختم ہوئی صورت بھی بولو ختم ہو گئی، نبوت کی صورت بھی ختم ہو گئی اور آگے صورت شروع ہوئی، نبوت کی صورت آ گئی اور ہمیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، ستارہ محمد کی قسم ہے جو طلوع ہو گیا، جو طلوع ہو گیا، بولیے جو طلوع ہو گیا۔ اور ایک روایت اس کے اندر فٹ کر دوں، سنی آپ نے ہے لیکن اس لہجے میں نہیں سنی جس میں آج میں سناؤں۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، سیرت الحلبیہ انوار محمدیہ اٹھا کے پڑھے، فرماتی ہیں جنت کی حوریں مریم و آسیہ علیہ السلام کی قیادت میں میرے پاس آئیں اور جنت کا شربت مجھے پیش کیا۔ یہ لنگر تو انہوں لبا نہیں لیکن پتہ ہے جی کہ یہ میلاد دا ہی ہونا ہے۔ ایجے کو نہیں کاری صاحب تھلے ہو گئے پتہ نہیں میں کتے غلطی تو نہیں کھا گیا، ایڈا مسکرا رہے ہو نا، یہی حضور دا میلاد ہے، بس یہی حضور کی آنے کا مقصد ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم دشمن تھے تمہارے دلوں میں الفت کے ڈورے میں نے آ کے باندھے ہیں، نفرتیں مٹا دی، عداوتیں ختم کر دی ہیں۔ تم وہی نہیں تھے، تم وہی نہیں تھے جو گھوڑا پانی پہلے پی لیتا تو 150 سال جنگ کرتے تھے، تم وہی نہیں تھے گھوڑا دوڑ میں آگے بڑھ جاتا تو پچھلے سے جنگ شروع ہوتی 100 سال تک لڑائی چھڑ جاتی تھی، تم وہی نہیں تھے جو بغض اور عداوت میں اتنے آگے تھے، ابو لہبی اور ابو جہلی نظام میں اتنے آگے تھے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، تم وہی نہیں تھے جو ماں بیوہ ہوتی تو منڈیوں میں بیچنے خود چلے جاتے تھے۔ ارے میں نے آ کر تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بچھائی ہے، میں نے آ کر تمہاری بیٹیوں کو بچا کر دوہری رحمت بنایا ہے، میں نے آ کر تمہاری گھڑ دوڑ کی دشمنیوں کو ختم کر کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت کے ڈورے باندھ دیے۔ حضرت بی بی آمینہ، وقت تھوڑا، سیدہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جو ہی میں نے شربت پیا تے ولادت دی گھڑی 4:20 تے وہ شربت کا دا وفات دا گنو گے یا ولادت دا گنو گے؟ بولو تو صحیح نا۔ ہوں تانوں ہی کہہ دے جڑا ادھے گھنٹے بعد لنگر لبنا ہے نا وہ کو فوت ہو گیا بندہ، وہ دا لبنا ایک بھی من جائے گا، ان پڑھ بھی ہوئے کہے گا نہیں نہیں ایڈا چلا میں بھی کوئی نہیں، میلاد دی خوشی جی بیٹھے ہیں تے لنگر میلاد دے ہی ہونا، ادھا گھنٹہ بعد بھی تہاڈے کو دلیل میلاد دے لنگر دیے تے این اسی ویلے جو ہی فرما دیاں نے میں پیتا دودھ سے زیادہ سفید فوتگی تے دودھ خالص کون پہ آندا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، رسگلے بھی جائز ہو گئے جی، دودھ دی سبیل بھی جائز ہو گئی جی، ٹھنڈے شربت بھی جائز ہو گئے جی۔ روایت میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں وہ جو ہی میں نے پیا، پینے کی دیر تھی، خارجہ منی نور، میرے بدن سے مصطفیٰ نور بن کے آئے اور میں نے مکے بیٹھ کر چہرہ مصطفیٰ کے نور کی چمک سے شام چمکتا دیکھا۔ کیا چمکتا دیکھا؟ شام۔ اینا تو سنے ہیں، اینا سنے ہیں تو اگلا حصہ جڑا ہے نا وہ اللہ نے منہاج القرآن میں عطا کیا۔
میرا ایک کوشچن مارک ہے، جب بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں تب ہندوستان بھی تھا، نہیں فرمایا میں نے ہندوستان دیکھا، ایران عراق دیکھا، کوئی اور ملک دیکھا، کئی سن نا۔ روایت میں منشن ہے شام کا، اور ایک میں آتا ہے کہ میں نے شام کی گلیوں سے چلنے والے گزرنے والے اونٹوں کے پیروں سے اٹھنے والی گرد بھی محمد کے نور سے دیکھی۔ سورج کی روشنی ایتھے بہ کے لاہور اٹھنے والی گرد بکھا سکتی ہے؟ جس نور نے گرد بھی بہائی ہوئے، یہ تو جملہ اگے وے جہدے واسطے لے آندی ہے روایت۔ نور نبی کا ہے، آنکھ دیکھنے والی غیر نبی کی ہے، آنکھ نبی کی نہیں ہے، آنکھ غیر نبی کی ہے۔ نور نبی کا ہے، راج پہاڑ بھی کراس، دریا بھی کراس، سمندر بھی کراس، جنگل بھی کراس، شہر بھی کراس، شام پہ پڑی نور نبی کا ہو، آنکھ غیر ایک نبی کی ہو، مکے بیٹھ کے شام نظر آتا ہے، دلوں کو تھام کے بیٹھو، اب میری اور تیری باری آئے۔ سنو، اگر نور بھی نبی کا ہو، بلکہ نبیوں کے ایمان کا ہو، آنکھ بھی نبیوں کے ایمان کی ہو، تو روزے میں بیٹھ کے حافظ آباد کی مسجد کے غلام نظر نہیں آتا؟ حضور کو نظر نہیں آ رہا؟ آقا نہیں دیکھ رہے آپ کو؟ کن کے دل سجے ہیں، کن کے آنگن سجے ہیں، کن کی مسجد سجی ہے، قوم کیوں نے بکھیر کر، ہار منگوا کر، پھول پتیاں بکھیر کر، لنگر پکا کر، جھنڈے لہرا کر، جھنڈیاں لگا کر مصطفیٰ کی آمد کے 12 روزہ میلاد کے جشن منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کو ایک کی خبر ہے، جانے پاویں بچہ ماں دے پیٹ چ بہ کے میلاد تشریف کے مصطفیٰ نو پتہ ہے۔ تو ہو لب گیا، یہ میلاد کا لنگر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میلاد بھی منہاج، اور منہاج قرآن کا راستہ بھی میلاد بتاتا۔ بات توجہ طلب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک چہرہ پاک کی چمک نے، فرماتی ہیں میں نے کس کو دیکھا چمکتے ہوئے؟ بولو پھر بولو، شام۔ کسی اور ملک کا نام کیوں مینشن کیا شام کا؟ حضور کی آمد پر تو ہر شے چمک گئی تھی، شام کا ہی نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ سورج نکل کر ستاروں سے کہتا ہے اب تم چلے جاؤ، میں آ گیا ہوں، میرے ہوتے تمہاری چمک کی ضرورت نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 80,000 صرف شام میں آئے۔ اس وقت بھی سب سے بڑا نبیوں کا قبرستان شام میں ہے۔ نبوت کے ستارے ادبار النجوم وہاں چمک رہے تھے، جڑے کو 50,000 باقی رہ گئے، ہو سکتا ہے وہ بھی لنگے اتھوں ہی ہون، خیر لے کے گیا ہون۔ تو جیسے بغداد شریف سرزمین اولیاء ہے، شام سرزمین انبیاء ہے، مصطفیٰ کے آفتاب نبوت نے آ کر انبیاء کے ستاروں پر شام میں پہلا پرتاؤ ڈالا اور یہ پیغام دیا تم نے جتنا چمکنا تھا چمک لیا، اب چلے جاؤ، محمد آ گئے۔ اب قیامت تک سیرت میری چلے گی، کردار میرا چلے گا، شریعت میری چلے گی، سنت میری چلے گی، ادا میری چلے گی، خلق میرا چلے گا، عمل میرا چلے گا، نمازیں جو میں دوں گا وہ پڑھی جائے گی، روزے میرے طریقے چلیں گے، اسوہ حسنہ میرا چلے گا، کردار میرا چلے گا، شریعت میری چلے گی، دین میرا چلے گا، نظام میرا چلے گا، قرآن میرا چلے گا، اخلاق میرا چلے گا۔ قیامت تک جوانوں زندگیاں سنوارنے کے لیے تمہیں آدم سے عیسیٰ تک کسی کو تکنے کی حاجت نہیں، مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔
صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ کو عقیدہ ختم نبوت بھی مل گئی. آپ کو عقیدہ ختم نبوت بھی اس میں مل گیا. اس روایت بات خاص ہے، بات خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونکہ ٹوٹیلٹی کے ساتھ نمونہ ہے حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کے اسوہ حسنہ میں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی صحبت نے اور آقا کی مجلس پاک نے ہمیں اتنا سنوار دیا تھا کہ ہمارے دل سخی ہو گئے، دل میں کنجوسی اور کجی نہیں رہی تھی. حضور تربیت کا تعلق ہی دل سے ہے، تربیت کا تعلق ہی بولو. اگر اعضاء پر اچھے کپڑے پہن بھی لیں تو اعضاء نہیں سنورتے جب تک دل کا لوتھڑا نہ سنور جائے. جوانوں، زندگی میں دلوں کی آبیاری بہتر کرو، دلوں کے بیج اچھے کرو، دلوں کی بویائی اچھی کرو، دلوں میں حال اچھا چلاؤ، دل کی کھیتی کو نرم کرو، دل سدھارو، دل سنوارو. ہمارے دل گدلے ہو گئے. دل 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 یہ کسی خوراک کا ٹھکانہ نہیں. بتا دوں، دل خدا اور مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہے. پتھراں دے گھر چ حضور نوں منگوانا چاہنا ہے، کدے دل دے گھر بھی منگوان دی گل کریا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. وہ کون سا گھر؟ بولو. وہ احمد نگر ہے، وہ محمد نگر ہے. وہ دل کی وادی ہے. دل سنور گیا، جوان کی قسمت سنور گئی. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ابھی اگر گلاس میں اگر کوئی پانی دے دے تو اس گلاس کے اندر اگر گندگی لگی ہو، کیا لگی ہو؟ گندگی لگی ہو، چاہے تھوڑی سی لگی ہو، آپ کو ایک مچھر ہی لگاؤ، آپ کو پورا گلاس پانی کا بھر دیا جائے، پی لیں گے؟ چلو اب دودھ ڈال دیا ہے، پی لیں گے؟ اب شہد سے بھر دیا، چنگے تو چنگا مشروب بھی پا لو، پی لو گے؟ شربت کی کوئی کمی؟ بولو کمی کتنے؟ وہ گندا تھوڑا جہا. اللہ فرماتا ہے اگر برتن گدلا ہو، دودھ جیسے مشروب چھوڑ دیتے ہو، تو میں اپنا نور تیرے گندے برتن میں کیسے ڈالوں؟ ذرا برتن تو دھلوا. دودھی کو لاکھ بار کہتے رہے برتن تو گلے آیا کر، اپنا دھوتا ہی نہ ہوئے. چلو روز نہیں تو انہوں کہندہ دودھی، ایک دن تے ضرور کہے گا نا کہ یار کدے اپنا بھی دھو لیا کر، کدے اپنا بھی مانج لیا کر. تے جے کوئی نہیں کوچا تو میرے کو کوچے ہے نے، میری حویلی جے ہے نے، کدے وہی مار لیا کر. وہ میں بھی بچہ چونا روز، گھبران دی گل کوئی نہیں. 3 سویرے 3 شامی چونا، پریشانی دی گل کوئی نہیں. روز اسی بھی برتن دھونے ہیں، کوچے پھیرتے ہیں. تو یہ کوچے کیوں پھیرے جاتے ہیں؟ کیوں معروف ہے کہ مدینے کی گلیوں کو صفائی کیا کرو جا؟ کیوں معروف ہے کدے داڑھی نال حضور دے روزے دے جھاڑو دیا کرو؟ تو پتہ کیڑا جھاڑو ہے؟ جنہوں باہر دی کرنی نہیں ہوندی نا، انہوں اندر دی بھی کرنی نہیں ہوندی. کدے کدے مسجداں صاف کریا کرو. کدے کدے آ گئے نا جڑا نائب امام ہے نا، صرف وہ تے نہ رکھیا کرو کہ انہوں تنخواہ دینے ہیں، نہیں. کدے کدے بغیر تنخواہ تو ہی کرے اکثر. جسے مسجد صاف کرنی آ جائے اس سے دل صاف کرنا بھی طریقہ آ جاتا ہے، سلیقہ آ جاتا ہے. آپ پوچھیں کہ کیسے کردار حضور کا سامنے رکھنا ہے. ایک دن ایک حجرے میں حضور نے ایک کافر کو ٹھہرا دیا. مسجد کا حجرہ ہے، کافر کو ٹھہرا دیا. تسی دوسرے مسلک کو نہیں ٹھہرن دیں. کافر کو ٹھہراتا حضور نے حجرے چ.
اس نے رات کو پیشاب کر دی. صحابہ وہ اٹھ کے چلا گیا، صحابہ نے اسے کچھ نہیں کہا، پتہ سب کو چل گیا. لیکن معلوم ہے صحابہ سارے ادب سے ہاتھ باندھ کے نا حجرہ رسول کی چک کا پردہ ہلنے کا انتظار کرتے رہے. کب یار چک کا پردہ ہٹائے، حضور نکلیں، مسئلہ حضور سے پوچھنا ہے کہ حضور ادا کی کرنا ہے. کافر ڈر کے مارے نا، وہی پتہ تو ایسے کام غلط کر بیٹھا، ڈر کے مارے تلوار وہیں بھول گیا. سونے کے دستے کی تلوار تھی، بھول گیا، چلا گیا، کہیں مدینہ پاک سے باہر نکل گیا ہوگا. صحابہ نے حضور تشریف لائے، عرض کیا آقا وہ رات کو پیشاب کر گیا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کافر تھا، اس سے اور کیا امید تھی، اس نے گندگی پھیلانی تھی. گندا جو تھا گندا گندگی پھیلا دے، اس پر کوئی ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. سانو اپنا دیکھنا چاہیے وہ گندگی کرے میرے چ نہ آ جائے. وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی گندا، اس کو کیوں دیکھیں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر پانی لاؤ. محمد عربی صاف کر دیتے. نبیوں کے امام جن کی نسل بھی پاک، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھجور کی ٹہنیاں اتار کے لائے، پتے، اور خود صاف کرنے لگے. حضور نے منع کر دیا، فرمایا ابو بکر ٹھہرو، مہمان تمہارا نہیں، مہمان ہمارا تھا، تم صرف پانی ڈالو. حضور نے صاف کی. اتنی دیر میں اس کافر کو تلوار یاد آئی، وہ واپس آیا. دیوار چھوٹی تھی مدینہ مسجد نبوی شریف کی، اوپر سے جھانک کے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھ لیا بھئی آ گیا ہے. جدو اینچڑی نظر نہ دیکھ لیا نا تو حضور نے کہا حضور آ گیا ہے، اجازت ہوئے تو وہ دی تلوار نالی تو لا دئیے. حضور نے فرمایا نہیں، وہ اس کا کردار تھا. ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار اور ہے. ہمارا کردار یہ ہے کہ جا کے تلوار لو اس کی، اور سامنے سے نہ جانا، ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، اینا ڈراوا بھی نہیں دینا. پیچھے سے جانا اور اچانک اس کو پتہ نہ چلے، کہنا بھئی تیری تلوار رہ گئی. آ کر تلوار جب سامنے کی، تیری سونے کے دستے کی تلوار رہ گئی تھی، اللہ کے نبی نے تجھے واپس کر دی. اس نے کہا مجھے تلوار نہیں، محمد کا کردار چاہیے. یہ ہے اسوۃ حسنہ. مسلمان ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا. ایمانداری سے بتائیں، مصطفیٰ نے باہر کی گندگی دھوئی، خدا نے اس کی اندر کی گندگی دھو دی. یہ تربیت جوانوں کی زندگی میں آ گئی، سمجھو نبی کا کردار نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وقت دیاں تنامہ کھچ گئی ہیں تے گھڑی بھی سامنے کر دیتی گئی ہے. میرا خیال ہے انہوں کلوز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے روز جاگنا ہے، روز ٹائم دینا ہے، تو آپ کا کل کا پروگرام میرے کردار سے ڈسٹرب نہ ہو. تو میں آخری بات اس پہ ختم کر رہا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہوں سمجھو یہ موضوع چھڑیا سی، تے اگلے 10 دن بھی اگر دے سڑو نا تو دسیے حضور دا کردار ہے کہ، لیکن اساں بھی کرے دیتے نے ادھرے تے تساں بھی کرے ادھرے دیتے ہیں. حاضرین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک معنی دے دوں، ایک معنی. اسوۃ یہ قدوۃ کے وزن پر ہے. قدوۃ، اسوۃ ایک ہی وزن ہے. جیسے کہتے ہیں قدوۃ الاولیاء، ٹھیک ہے. اسی طرح اسوۃ حسنہ، ڈکشنریز اٹھائیں تو اسوۃ کے 48 معنی ہیں. بولو کتنے؟ حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کا ایک معنی دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین غم خاری ہے. اسوۃ غم خار کو کہتے ہیں. تو کس کو کہتے ہیں بولو؟ غم خار. دوسروں کا غم اپنے سینے میں لے. بس جسے یہ غم خاری نصیب ہو گئی
اسے اسوۃ حسنہ پر عمل کرنا نصیب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسا سنور گئے تھے کہ اگر ہمارے گھروں میں اگر کوئی گوشت دے کے جاتا، سری دے جاتا یا ٹانگ دے جاتا گوشت کی، بکری کی، گھر میں بھوک بھی ہوتی تو پھر بھی ہم دوسرے کے طرف بھیج دیتے، دوسرے کا گھر تیسرے کے گھر میں بھیج دیتا، تیسرے کا گھر چوتھے کے گھر میں، کل مدینے سے پھر کے پھر پہلے کے گھر میں آ جاتے۔ فرماتے ہم اتنا سنور گئے تھے، ہمارے دل اتنے غنی ہو گئے تھے۔ ایک دن امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں لکھا۔ امام ابو القاسم کون ہے؟ یہ داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد ہیں۔ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں ایک دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، روتے جا رہے ہیں، مولا علی رو رہے ہیں۔ وہ ساتھی کہتے ہیں میں نے مولا علی کو روتے دیکھا، میں نے پوچھا ہوا کیا، روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں 7 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، 7 دن ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضور کی تربیت نے ہمیں ایسا کر دیا تھا، حضور کے کردار نے ہمیں اتنا سنوار دیا تھا، دل سخی ہو گئے تھے۔ 7 دن مہمان نہیں آیا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے کہ شاید علی کا دل سخی نہیں رہا، اس نے مہمان بھی نہیں بھیجا۔ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ مہمان آ گیا، بس۔ اور مہمانوں سے گھبرایا نہ کرو، اس پر بھی میں ایک حدیث دے دیتا ہوں۔ ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی شکایت لے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر یہ نواں ویا ہوا ہے تو مہمان بڑے گھر لے آتا ہے، جوان ہے وہ تو یار دوست بڑے ہیں، مہمان گھر لیتا، میں کچن سے نکل ہی نہیں سکتی، ہر وقت کچن میں رہتی ہوں۔ خیال تھا کہ حضور میرے شوہر کو جوان کو بلا کے سمجھائیں گے اور انہیں منع کریں گے بھائی انہاں بیبیوں نے تکلیف نہیں دے دی۔ اس خیال سے گئی کہ حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ آج ہم تیرے مہمان ہیں؟ تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ آج اللہ کے نبی تیرے مہمان ہیں؟ جاؤ تیاری کرو چل کے، آج ہم تیرے مہمان ہیں۔ اس نے خوشی خوشی جا کے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، پریکٹیکلی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، جا کے چنگے چنگے کھانے پیش کیتے پکائے۔ شوہر کہنے لگا روز تنگ ہوندی سے تے آج تے بڑی خوشی خوشی پکا رہی ہیں، خیر تے ہے؟ انہیں کہا آج حضور آ رہے ہیں، آج سرکار آ رہے ہیں، اور لڈو تاں ونڈیا کرو حضور آ گئے نے، چنگی شے ونڈیا کرو، کیوں؟ حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو مکھانے بھی قبول کر لیندے نے، ویسے تے شاہ عبد الرحیم دہلوی تے چنے بھی قبول کر لیندے نے، تے جے چنگی پکاؤ تو پھر کیوں قبول نہیں کردے؟ جے دل سخی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا تیرے ہم مہمان ہیں۔ حضور چلے گئے، تشریف لے گئے، جو کھانا تھا کا پیش کرو، حضور نے تناول فرمایا۔ آقا نے اس عورت کو دروازے پہ کھڑا کر لیا، فرمایا جب ہم نکلے تو پیچھے دیکھتی رہنا۔ حضور نکل کے دور تک گئے، وہ دیکھتی رہی، حضور مڑ کے واپس آئے، کچھ نظر آیا، عرض کیا حضور بڑیاں بڑیاں بڑاواں نکل رہی ہیں۔ آقا نے فرمایا مہمان آتا ہے تو ساتھ بلائیں لے جاتا ہے، مصیبتیں لے جاتا ہے، تکلیفیں لے جاتا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے دھیان لوح محفوظ تقدیر پر ڈالا، نبی کی کل امت کی تقدیر پڑی ہوئی تھی، حضور کی کل امت کی تقدیر کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اعمال کا، کل امت کی تقدیر کا اعمال کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضور دی ساری امت دے سارے اعمال چ ہاتھ پا دیتا، ہاتھ ڈال کے میں نے کل امت کے کل اعمال الٹ پلٹ کر دیکھے، اور مجھے سب سے حسین عمل
ان امت کے کل اعمال میں سے دلوں کی سخاوت دوسروں کو کھانا کھلانا نظر آیا۔ بس دل سخی ہو جائے تو پھر کنجوسی، حسد، بغض خود بخود بولیے نکل جاتا ہے۔ دلوں کی سخاوت کا درس آج ایک ہی پہلو پر بات کر سکا، اسوۃ حسنہ۔ غمخوار نبی، جوان ہوں اور جوانی میں ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہو، اعلان نبوت ابھی تازہ تازہ ہوا ہو، اور مکے کی ایک عورت گٹھڑی باندھ کے چل پڑی ہو۔ میں نے سنیا تھے جادوگر آیا، حضور نے پوچھا کیوں جا رہی ہیں؟ کہا پنڈ چان والا کوئی نہیں، جا رہی ہیں اتنے جادوگر آیا۔ حضور نے فرمایا اچھا چان والا کوئی نہیں تے اسی تیری چا لئیے، تعارف نہیں کرایا۔ آج اسی تعارف دی پوری لسٹ پہلا دینے ہیں کہ جناب میرا ہے تعارف ہے تے ہون تیری پنڈ چکڑی۔ قربان جا حضور کے اسوہ حسنہ پر آقا نے فرمایا اٹھا لوں، ٹھیک ہے اٹھا لیں۔ اٹھا کے میٹھی میٹھی باتیں آقا کرتے گئے، وہ بھی کوڑیاں کوڑیاں کر دی رہی، انہیں کوڑیاں ہی کرنی سن نا، مائیاں کوڑیاں سن۔ پہاڑ پہ چڑھے گٹھڑی لے کے، پھر اترے دوسری طرف پہاڑ کے پہنچا دیا۔ جب پہنچ گئی نا تو حضور بغیر بات کیے مڑ آئے، ایڈا سونا ہے سونیا بغیر گل کی ٹر چلا ہے، گل بھی کون کی تھی بہ پانی تے پی لیں، نہیں میں ذرا جلدی ہے تھوڑا جانا ہے۔ سونیا ذرا ٹھہر تے سی، گل تے سن جا، مائی جی تہاڈا کم ہو گیا ہن گل کیے؟ کیا سونیا گل اے وے کہ تم ہی اودے کولوں بچ کے رہویں۔ اما جی کدے کولوں؟ جدے کول میں بچ کے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا او محمد تے میں ہی ہوں۔ بس یہ ہے اسوۃ حسنہ، یہ ہے غمخواری۔ طائف والے پتھر بھی مارے اور دعائیں نکل رہی ہوں، دعائیں نکل رہی۔ جس دن یہ کردار نصیب ہو گیا پھر لوگوں کے تانے تمہیں پھول نظر آئے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العلی پر لوگوں نے فتووں کی بچھاڑ کی، لاکھوں ہزاروں کروڑوں سینکڑوں فتوے دیے لوگوں نے، فالوورز بھی آگے فتوے دیتے، لیکن آپ نے زندگی میں کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو جائے اسے وہ پتھر نہیں لگتے، وہ پھول لگتے۔ اور آپ نے زندگی میں ایک ہی فتویٰ دیا ہے اور وہ 600 صفحے کا دیا ہے، اور وہ دہشت گردوں کی کمر توڑی، وہ جہنم کے کتے۔ بس یہ اخلاق آج کے دور میں ضرورت ہے، نوجوانوں کی، نونہالان امت کی تربیت کی۔ اگر یہ ہمارے سنور جائیں، نسلوں کو اگر تیار کر چکے اور زندگیاں ان کی اس اسلوب پر اگر بنا دی تو سمجھیں آپ کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ پھر دنیا تو ٹر بھی جاؤ گے نا تو پھر بھی تیرے قبر چ کدے کے نہ کدے آ ہی جائے گا۔ بس دلوں کی یہ سخاوت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔